تشریف لاتے ہیں عزت مآب میرے استاذ المکرم، لفظوں کی حرمت کے امین اور ایک غیر جانبدار صحافت کرنے والے، کالم نگار، دانشور، اینکر، خوبصورت گفتگو فرمانے والے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ان کو جو فیض ملا ہے یہ ان کو اپنے والد محترم کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ کے والد محترم کا مقام یہ تھا، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ ہم نے پتہ نہیں کون سی ولیوں کی نشانیاں ہم نے گھڑ رکھی ہیں، اصل اللہ والے یہ ہوتے ہیں۔ قبلہ حافظ شفیق الرحمان صاحب کے والد محترم قبلہ حافظ عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ، سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، 60 سال، کتنے سال مسجد میں امامت کی ہے؟ کتنے سال؟ 60 سال مسجد میں امامت کی ہے۔ 60 سال کی امامت میں صرف 5 یا 6 نمازیں ان کی قضا ہوئی۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو والد محترم، اور جب ہم قبلہ منیب صاحب کے پاس، میں پہلی دفعہ آپ کے دولت خانہ پہ حاضر ہوا، پہلے یہاں پہ تھے، پھر شفٹ ہو کے صافی کالونی اربنس پورا، تو میں جو ہی دروازے پہ کھڑا میں نے دیکھا گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ثمرۂ والد محترم، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے، یہ مکان، یہ عزت، یہ شہرت، یہ بلندی، یہ مجھے والد محترم کی وجہ سے ملی ہے، یہ پھل والد محترم کی وجہ سے ملا ہے۔ اکثر لکھا ہوتا نا کہ یہ سب میری ماں کی دعا سے ہے، لیکن میں نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ ثمرۂ والد محترم، نیچے والد محترم کا نام تھا حافظ عزیز الرحمان صاحب، تو ان کے جناب صاحبزادہ صاحب قبلہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور بولنے میں بھی الحمدللہ اللہ نے بڑا موقع دیا ہے۔ ہماری خواہش تھی کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں کچھ آپ ملفوظات عالیہ سے جناب ہمیں مستفیض فرمائیں۔ آپ تشریف لائیں، میں اب بلا تاخیر ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ان جوانوں سے، بزرگوں سے، اور یہ جو ہمارے دین کے طالب علم ہیں ان سے آپ مخاطب ہوں۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی باپردہ ہو کے الحمدللہ وہ سن رہی ہیں، محفل پاک کو سنتی ہیں، ذوق اور شوق سے سنتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی پیغام دے کے جائیں ان طالب علموں کو جن کے سینوں میں قرآن کا نور ہے، یا یہ جو اساتذہ اور یہ معلمین اور یہ ائمۃ المساجد اور خطبہ اور علماء ہیں، اس حوالے سے آپ کچھ جناب ملفوظات آپ پیش فرمائیں تو تشریف لاتے ہیں۔ ملک پاکستان کا عظیم دانشور، عظیم کالم نگار، عظیم لکھاری، الحمدللہ حق کو حق کہنے والا، لفافہ صحافی نہیں کہ کبھی کسی سیاستدان کی، کبھی کسی حکومت کی چاپلوسی، حق بولا ہے، حق کہا ہے الحمدللہ۔ تو تشریف لاتے ہیں قبلہ حافظ شفیق الرحمان صاحب دامت فیوزہم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، بالخصوص جناب مفتی نعمان قادری، نعمان قادر مصطفی صاحب، جناب مبین شہزاد صاحب، میرے تمام جناب قاضی افضال انجم صاحب، اور میرے وہ تمام احبا، دوست اور عزیز جو یہاں پر موجود ہیں، اور یہ تمام بچے، ادارہ منہاج الرسول مدنی کے تمام ذمہ داران، سرپرستان، معاونین، میں ان کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مطہر، منور، مقدس، معمر محفل میں شرکت کا موقع فراہم کیا۔
میں جہاں بھی جاتا ہوں میں اکتساب فیض کے لیے جاتا ہوں، فرمودات اور ملفوظات بیان کرنے کے لیے نہیں جاتا، نہ میں اس عمر کا مجاز ہوں، نہ مجھے اس کی اجازت ہے۔ یہ تو مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب چونکہ بذات خود کالم نگار ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، خطیب ہیں، عالم ہیں، مولوی ہیں اور امامت کے عظیم منصب پر بھی فائز ہیں۔ یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو ان مناصب پر فائز ہوتے ہیں۔ تو آپ جیسی عظیم ہستیوں کے سامنے مجھ ایسا ایک کج فہم، ایک ادنا سا طالب علم کیا اظہار خیال کرے گا؟ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ محافل میں جایا جائے، اکابر کو، بزرگوں کو، علماء کو، خطباء کو، ادباء کو، ان کو سنا جائے، اقبال اور خاموشی سے سنا جائے، احترام سے، ادب کے ساتھ سنا جائے۔ علامہ نے کہا تھا کہ حضور اہل نظر ضبط سخن چاہیے۔ جب آپ اہل نظر کی محفل میں جائیں تو گلفشانی خطابت کا مظاہرہ نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ میں بہت زیادہ آتش بیانی کا مظاہرہ کروں گا۔ بابا ہمیں آتش بیانوں کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کو آتش بجانوں کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وسلم کے عشق کی آگ ہے، اس سے جن کے تن پھک رہے ہیں، ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم آتش بیانی پر لوٹتے ہیں، آتش بیانی پر ریجھتے ہیں، ہم گلفشانی گفتار کے لیے اپنے دل و دماغ کی جھولیاں پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب کیا پھول جھڑ رہے ہیں، کیا موتی جھڑ رہے ہیں۔ نہیں، کوئی لفظ موتی نہیں ہے، کوئی لفظ پھول نہیں ہے، کوئی لفظ کلی نہیں ہے، کوئی لفظ غنچہ نہیں ہے، کوئی لفظ کومپل نہیں ہے۔ صرف وہ لفظ قیمتی ہے، وہ لفظ نگینہ ہے، وہ لفظ موتی ہے، وہ لفظ نیلم ہے، وہ لفظ یاقوت ہے، وہ لفظ مرجان ہے، وہ لفظ پکھراج ہے، وہ لفظ کوہ نور ہیرے سے بھی کھرب ہا گنا قیمتی ہے، جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ کے لب سے، آپ کے ہونٹوں سے ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم نے جن اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، جن کے حقوق کی چلمیں بھری ہیں، ان لوگوں نے ہمیں یہی بتایا، عاجزی میں، انکساری میں، تواضع میں اللہ اکبر، بے شک۔ عزت ہے۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وسلم، آپ نے بھی یہ فرمایا کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع، عاجزی، انکسار اور ادب کی روش پر چلے گا، اللہ پاک اس کو بلند اور بالا فرمائیں گے۔ مجھے خوشی ہوئی اس محفل میں شریک ہو کر۔ میں کیفیات کا آدمی ہوں، بنیادی طور پر ادیب ہوں، بیٹا ہوں ایک عالم دین کا۔ میری خوش قسمتی، یہ میری خوش طالعی ہے، یہ میری خوش بختی کہ میں نے ایک عالم دین کے گھرانے میں، ایک امام مسجد کے گھرانے میں جنم لیا، جنہوں نے ہم پر کوئی مسلک نہیں ٹھوسا، جنہوں نے ہم پر کوئی ایسی پابندیاں نہیں لگائی کہ یہ ادھر جانا ہے اور ادھر نہیں جانا، جنہوں نے ساری زندگی تکفیر، کافر قرار دینا، ساری زندگی تفجیر، فاجر قرار دینا، ساری زندگی تفسیق یعنی فاسق قرار دینے سے اعراض کیا کہ ہم اس منصب کے اہل نہیں ہیں۔ کون کافر ہے؟ اس کے دل میں آپ نے جھانک کر دیکھا ہے کہ وہ کافر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھڑپ سے واپسی کے موقع پر جب انہوں نے ایک بندے کو دیکھا اور تلوار لہرائی
तो उस बंदे ने फौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब वो मदीना तैयबा में आए और सहाबा ने बताया कि उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हरकत की है, तो आपने उनकी सरजनिश की। चंद मौक़े पर पूरी तारीख हमें ये बताती है, वो तारीख़ इब्न खल्दून हो, वो तारीख़ हशाम हो, वो तारीख़ इब्न खलिकान हो, वो तारीख़ बगदाद हो, खतीब बगदादी की किताब हो, सारे हमें ये बताते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक कभी गुस्से से गुलाब रू नहीं हुआ था, सुर्ख नहीं हुआ था, लेकिन इस मौका पर हुआ था कि और कहा था उसामा क्या तुमने उसका दिल चीर कर देखा था कि उसने कुफ्र था। लिहाजा इत्तेहाद, वहदत, उम्मत की वहदत, मैं वो रवायती तरकीब इस्तेमाल नहीं करूँगा जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन करते हैं। इन्नमल मोमिनून इख्वा, सारे मोमिन जो हैं वो भाई भाई हैं, वो मुसलमान हैं। और इफ्तराक, तफरीक, तकसीम इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। उलमा के पुराने ज़माने में लोग मसाजिद के पास से गुज़रते थे, खुतबा के खुतबे सुनते थे, वाइज़ीन के मवाइज़ सुनते थे। काफिर भी होता था तो उसमें इतना मोहब्बत का पैगाम होता था कि वो मुसलमान हो जाता है। और आज नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं हाथ बांधकर माफ़ी मांगता हूँ कि आज मस्जिद के स्पीकर से आवाज़ आती है कि हम एक दूसरे को काफिर साजी की हमने टिकसाल लगा रखी, सिक्के धर रहे हैं कुफ्र साजी के, तोपे दाग रहे हैं, फला आदमी काफिर है, फला फिरका काफिर है, फला मसलक काफिर है। बात यह है कि दीन बड़ी कुशादगी का नाम है। दीन में किस पैगंबर के हम मानने वाले हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान ने कहा कि आपको सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं भेजा गया है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, आपको तमाम कुल इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा गया। कुरान ने कहा हुदल लिल आलमीन, ये सारे आलमीन के लिए हिदायत का पैगाम है। अल्लाह ने अपनी तारीफ बयान की, सूरतुल फातिहा शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, हुदल लिल आलमीन, और फिर उसके बाद तमाम इंसानियत के लिए मोहब्बत का पैगाम, अखुव्वत का बयां हो जा, मोहब्बत की जुबान हो जा, ये मनसब है, ये पैगाम है इस्लाम का। इतने इलाके हैं दुनिया में आज जो बरे आज़म 7 बताए जाते हैं, इन बरे आज़मों में उस दौर में जो नॉन वर्ल्ड थी, जो मालूम शुदा दुनिया थी, वो अफ्रीका, यूरोप, एशिया तक महदूद थी। अभी अमेरिका और दूसरे बरे आज़म जो हैं वो दरियाफ्त नहीं हुए थे। तो सहाबा जहाँ गए हैं वो एक ही पैगाम लेकर गए, हुब्बे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम और तौहीद रब्बानी का पैगाम और कुरानी अहकामात, इनके निफाज का प्रोग्राम। ये पैगाम 3 पैगाम थे मुख्तसर से। लेकिन आप देखिए सिंध है तो यहाँ मोहम्मद बिन कासिम आए, जिब्राल्टर की पहाड़ी है तो उसके किनारे पे हमें तारिक बिन ज़ियाद दिखाई देते हैं। सफीनों के बागबान खोलते हैं, उन्हें नजर आतिश करते हैं। साथी पूछते हैं कि आपने तो कश्तियां जला दी, जहाज़ों के बागबान जला दिए, अब हमें ये बताइए कि हम वापस कैसे जाएं। तो फरमाया हर मुल्क मिलके मास्त, मुल्के खुदाए मास्त, कि हर मुल्क जो है वो हमारी मलकियत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़मीन सिर्फ अल्लाह की है, किसी इस्तेमाल की, किसी सामेराज की, किसी ताबूत की, किसी इब्लीसी कुव्वत की नहीं है। इस ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ कलिमतुल्लाह हियल उलिया,
اللہ ہی کا کلمہ ہے جس نے سربلند ہونا، اور اسی کی طرف جو ہے وہ اپنا پیغام دیا گیا۔ جہاد ہوا تو یہ نہیں کہا کہ یہ جہاد آپ نے زمین فتح کرنے کے لیے کرنا ہے، ملک فتح کرنے کے لیے کرنا ہے۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، تاکہ آپ نے لڑتے رہنا ہے تاکہ پوری کائنات میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے۔ اور غالب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ مومن ہو جائیں، اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وسلم سے اتنی محبت کریں کہ جتنی محبت آپ نے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال، اپنے مال و منال اور اپنی عمر رواں کے ماہ و سال سے بھی زیادہ جب آپ آقا سے محبت کریں گے تو پھر آپ مومن ہوں گے۔ اور اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے جو آپ ادا کریں گے، الفاظ سے نہیں، آپ کے عمل سے ظاہر ہوگا، آپ کی گفتگو سے ظاہر ہوگا۔ آپ چلے جائیے ادھر جنوب مشرقی ایشیا میں، اپنا ملائیشیا، انڈونیشیا، جاوا، سماٹرا، سنگاپور، فلپائن، یہاں کبھی کوئی طارق بن زیاد، کوئی خالد بن ولید، کوئی محمد بن قاسم، کوئی موسیٰ بن نزیر، کوئی نہیں پہنچا تھا، کوئی تلوار لے کر نہیں گیا۔ کون جاتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور حب رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تاجر تجارت کرنے جاتے تھے اور مسلمان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے صرف 10 سال بعد جب آپ رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہو گئے، صرف اس کے کتنے سال بعد؟ صرف 10 سال کے بعد صحابہ کرام جو ہیں وہ بمبے پہنچ چکے تھے۔ 10 صحابہ کی قبریں ہیں وہاں پر۔ صحابہ کرام بلوچستان میں پہنچ چکے تھے، 5 صحابہ کی قبریں بلوچستان میں ہیں، پنجگور جسے کہتے ہیں یا پنجگور۔ ایسے ہی بہاولپور میں صحابہ کرام کی قبریں، ملتان شریف میں صحابہ کرام کی قبریں، سری لنکا میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، سنکیان کے صوبے میں دیوار چین کے نیچے صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ پہلی صدی ہجری میں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 20-25 سال کے دورانیے میں سارے صحابہ پوری دنیا میں جو نون ورلڈ تھی، معلوم شدہ دنیا تھی، وہاں پہنچ چکے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے پہنچ گئے، کیوں پہنچ گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں، مکۃ المعظمہ میں جو آپ کی تبلیغ کا دورانیہ ہے وہ 12 سال 10 ماہ اور 23 دن ہے۔ 12 سال 10 ماہ اور 23 دن آپ نے مکۃ المکرمہ میں تبلیغ کی، صبح و شام تبلیغ کی، ابی طالب کی گھاٹیوں میں تبلیغ کی، طائف کی وادی میں تبلیغ کی، جو حرم کعبہ تھا جہاں اس وقت تک بت رکھے ہوئے تھے وہاں بھی تبلیغ کی، مکہ کے گلی کوچوں بازاروں میں تبلیغ کی، اور کبھی جارحیت اور سخت لفظ نہیں کہا۔ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اگر آپ سخت لہجے میں اور کرخت انداز میں نعوذ باللہ من ذالک آپ کوئی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد جو پروانوں کی طرح اکٹھے ہیں یہ کبھی اکٹھے نہ ہوتے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، 12 سال 10 ماہ 23 دن میں کتنے صحابہ، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ یہ کوئی عام مولوی تبلیغ نہیں کر رہا تھا، یہ رائے گنج کا کوئی مبلغ تبلیغ نہیں کر رہا تھا، یہ فیضان مدینہ کا کوئی مبلغ تبلیغ نہیں کر رہا تھا، یہ کائنات کے معلم اعظم، مبلغ اعظم، ہادی اعظم، رہبر اعظم، پیشوائے اعظم آپ تبلیغ فرما رہے تھے، اور آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں
12 साल 10 माह 23 दिन में सिर्फ 281 मक्की मुसलमान हुए थे, नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा नहीं हुए थे। फिर हिजरत का हुक्म हो गया कि अब आपको हुक्म दिया जाता है कि आप हिजरत करें। वो बैत उक़बा होती है, उक़बा सानी होती है, आप मदीना तैयबा आते हैं। अब बाकी कितने साल रह गए? सिर्फ 11 साल। 23 साल नबूवत के जो हैं, पैदाइशी नबी पैदाइशी होता है, वो सुबह अलस्त से नबी थे, सुबह अलस्त थे, जब मीसाक़े अलस्त हो रहा था, वइज़ा ख़ज़ा रब्बुका, जहाँ वाज़े तौर पर कहा कि अलस्त, जब रब ने पूछा अलस्त बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? जब अरवाहें कह रही थी बला, क्यों नहीं? उस वक्त से वो नबी थे जब आदम पानी और गारे के दरमियान था, उसका कालिब, तब भी आप नबी थे, तब भी अर्श की मेहराब पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी अभी तख्लीक़े कायनात से पहले ही आप नबी थे, लेकिन ज़ाहिरी ऐलान नबूवत उसका दौरानिया मैं बता रहा हूँ, जिसमें रिसर्चेस हो चुकी हैं, पेरिस में की गई हैं, हमारी दीनी मदारिस के मुहक्किकीन ने की हैं, मुफस्सिरीन ने की हैं, मुहद्दिसीन ने की हैं, मुजद्दिदीन ने की हैं, मुतकल्लिमीन ने की हैं, और वो बताते हैं कि 10 ये इतने ही मुसलमान थे, लेकिन मदीना तैयबा में आते हैं, ग़ज़वा उहद होता है, ग़ज़वा बदर होता है, ग़ज़वा खंदक होता है, ग़ज़वा बनीउल मुस्तलक़ होता है, और बैत होती है, बैअतुश शजरा वो होती है। और सिर्फ 9 साल के बाद जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं और मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचते हैं, हुदैबिया की सुलह के बाद जब आप वहां पहुंचते हैं, उस ऊँटनी पर सवार होते हैं, जबल रहमत पर पहुंचते हैं, तो आप खिताब फरमाते हैं। तो उस मौका पर सहाबा की तादाद कितनी थी, वो खुतबा सबको याद है, वो नहीं मैं दोहराऊंगा। 1 लाख, इब्ने खल्दून कहता है 1,40,000, इब्ने हशाम कहते हैं कि 1,60,000, और दीगर अइम्माए तारीख कहते हैं कि 1,80,000 सहाबा थे। कितने सहाबा थे? 1,80,000। सिर्फ 281 से 1,80,000 सहाबा कैसे हो गए? ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन। ये आपका मोहब्बत भरा पैगाम था, ये आपका हुस्ने सलूक था, ये आपके रवैयों में जो नरमी थी, ये उसका हासिल था। दुनिया को पहली मर्तबा, आप किसी पढ़े लिखे बंदे से यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता हो, मैं भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देता हूँ एजाज़ी प्रोफेसर के तौर पे। मैं पूछता हूँ तालिब इल्मों से, एंथ्रोपोलॉजी के जो तालिब इल्म है, जो हिस्ट्री के तालिब इल्म है, जब उनसे पूछते हैं कि साहबो बताओ दुनिया में सबसे पहला आइन किसने दिया था, वो कहते हैं हम्मुराबी ने दिया था, बेबीलोन में, बाबल जिसे कहते हैं, वहाँ का एक हुक्मरान था हम्मुराबी, और उसने गारे की स्लैब्स बना के उनके ऊपर कुछ हरूफ लिख दिए थे। दे आर कॉल्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का पहला कानून तस्लीम किया जाता था, लेकिन दुनिया का पहला कानून मिसाक़े मदीना था। अपने सामीन को ये बताएं, अपने मुरीदीन को ये बताएं, अपने हल्क़ाए असर में आने वाले लोगों को ये बताएं कि दुनिया में सबसे भरपूर जो आइन दिया, पहला आइन, मुकम्मल आइन, पहली मर्तबा दुनिया में एक आलमगीर रियासत का, यूनिवर्सल स्टेट, वो यूनानी स्टेटें नहीं जो इस्लाम से पहले थी, कबल मसीह थी, BC, बिफोर क्राइस्ट जो थी, वो नहीं कि एक एथेंस की स्टेट है 15 किलोमीटर पर फैली हुई है, एक स्पार्टा की है और वो 20 किलोमीटर पर फैली हुई है। अब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ही में पता कितनी फतूहात हो चुकी थी।
یہ اپنے عام لوگوں کو بتائیے کہ ہمارا دین انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ 10 lakh square miles، not kilometers، کلومیٹر کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ 16 لاکھ کلومیٹر بنے گا۔ 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتح ہو چکا تھا۔ یمن تک مسلمان پہنچ چکے تھے، سوریہ کی سرحدوں تک مسلمان پہنچ چکے تھے آپ کی حیات طیبہ میں، شام کی یعنی سوریہ میں وہاں پہنچ چکے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو فتوحات ہو رہی تھی کہ مسلمان جہاں جا رہے تھے، لیلہ کامرانی ان کے قدموں میں اپنی پلکوں کی جھالریں بچھا رہی تھی، جو ہر سو ایک ہی صدا آ رہی تھی، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد قریب ہے اور وہ آ رہی۔ ہاں تکلیفیں آئی تھیں، حوصلہ دیا کوئی نہیں کہ آپ سے پہلے انبیاء کے جو ساتھی تھے انہیں بھی بہت سی تکلیفیں آئی تھیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے، چیخ اٹھے، بلبلا اٹھے، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں امریکہ چھال مار رہا ہے، عراق میں بھی مار رہا ہے، یمن میں بھی مار رہا ہے، سوریہ میں بھی مار رہا ہے، افغانستان میں بھی مار رہا ہے، روس میں چچنیا میں روس مار رہا ہے، اور چائنا سنکیانگ میں جو چینی ملحد دہریہ کمیونسٹ ہیں وہ مار رہے ہیں۔ ہر طرف سے غزہ کی پٹی میں مسلمان پٹ رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بندی خانہ اور جیل خانہ غزہ کی پٹی، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مار کھا رہی ہے، کرش کیا جا رہا ہے، فکسیشن ان کی جا رہی ہے، ان کی نسلیں منقطع کرنے کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ یہ میرے ہمسائے میں واگا بارڈر سے ادھر جائیں 22 کلومیٹر کے فاصلے پر لاہور سے، مودی کے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ کیا یار ہم مرثیہ ہی پڑھنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ سقوط بغداد ہمارا ہوا، سقوط فرغانہ ہمارا ہوا، سقوط غرناطہ ہمارا ہوا، سقوط دلی ہوا 1857 میں، سقوط مشرقی پاکستان ہوا۔ ہم اپنی تاریخ پہ، میرے دور کا طالب علم جب نگاہ ڈالتا ہے تو اسے سوائے ذلت کے، خفت کے، ندامت کے، ہزیمت کے، پسپائی کے، پس قدمی کے، شکست خوردگی کے، ندامت کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز گارنٹی تھی، جو ضمانت تھی فتح دینے کی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن محبت سے وابستہ ہونا تھا۔ وہ نہیں رہا۔ ہم نے عشق کے لیے کچھ فیچرز، کچھ جسٹرز مقرر کر دیے۔ ہم نے ایک اپیرنٹلی ڈریس جو ہے یونیفارم مقرر کر دی کہ جو اس قسم کی یونیفارم پہنے گا وہی عاشق رسول ہوگا، جو یہ یونیفارم نہیں پہنے گا وہ عاشق رسول نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کوئی یونیفارم نہیں بنائی تھی۔ دیر واز نو یونیفارم۔ میں نے بڑی غور سے سیرت کا مطالعہ کیا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ میرے گھر میں تمام امہات الکتب موجود تھی، میرے والد صاحب، جو ریفرنس بکس ہیں جن کے نام بھی آج کے مولویوں کو نہیں پتا ہوں گے، وہ وہاں موجود تھی اور ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے۔ ہمیں نہیں نظر آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کالا کرتا پہننا ہے، نیلی پگڑی پہننی ہے یا سفید پہننی ہے۔ کہا بعض پہنی آپ نے، ابائیں پہنی آپ نے، چادریں پہنی آپ نے، یمنی چادریں بھی پہنی، دھاری دار چادریں بھی پہنی، اور بتایا کہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لباس کا کام ہے موسم سے بچانا، موسم کی شدت سے بچانا، اور آپ کے حجاب کو برقرار رکھنا۔ حجاب، آپ کی شرم و حیا جو ہے اس کو برقرار رکھنا، بس اتنا سا مقصد ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔
میں وہ مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب نے تو بڑی محبت سے بہت ساری باتیں کر دی. میں نے نہیں چاہا کہ یہاں پر میں کوئی وہ بڑی خطیبانہ قسم کی باتیں کروں کیونکہ وہ کوئی دیر از نو پرابلم فار می، لیکن میں نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات کرنی چاہیے. میرے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا نہج البلاغہ میں کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے جب بات کرنی ہے فصاحت کی، خطابت کی، بلاغت کی سب سے بڑی خوبصورتی اور کلائمیکس کیا ہے کہ آپ اس سطح پر بات کریں جو لوگوں کی عقل اور ذہنوں کے مطابق ہو. یہ نہیں بھاری بھرکم الفاظ بولیں، بڑی لچھے دار قسم کی تقریر کر لیں، یہ حلق شکن اور خراش شکن دھاڑتی ہوئی آواز میں تقریر کر لیں. یہ مقصود نہیں ہے. یار پیغام پہنچایا کریں. ہر خطبے کے آخر میں علماء کرام یہ تو ضرور کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارا کام جو ہے واضح واضح لفظوں میں بات کو پہنچانا ہے. مبین کہاں ہے؟ المبین، اس پہ غور کیجئے. مبین کا مطلب ہے کہ آپ کا بیان ایسے ہو جو بڑی شرح و بست کے ساتھ اور بڑے شرح صدر کے ساتھ بیان کیا گیا ہو اور لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. میں نے جو ایک آیت تلاوت کی تھی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو گرا پڑی ہوئی ہے یعنی جو لکنت ہے اس کو دور کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات جو ہے وہ سمجھ سکیں. اب وہ سے مراد ہیں فرعونی خدائی کا دعویٰ کرنے والے. ایک تو عام کافر ہوتا ہے نا، ایک وہ کافر ہے جو یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ. اب مبلغ نے، خدا کے رسول نے جانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کے دربار میں، اور وہ چونکہ ریکمینڈ کرتے ہیں، سفارش کر دیتے ہیں اللہ کے دربار میں خود ہی. جب وادی طویٰ سے نیچے اترتے ہیں تو جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ وجعلنی وزیرا من اہلی، اور میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے، اشدد بہ عزری، کیونکہ وہ طاقت میں مجھ سے زیادہ ہے، واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک بنا دے. دعا قبول ہوتی ہے. حکم ہوتا ہے اب آپ تبلیغ کرنے جائیں. اذهبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، فإنہ طغی، وہ سرکش ہو چکا ہے. اب وہاں جا کے آپ نے کس انداز میں تبلیغ کرنی ہے؟ فرعون جیسا بندہ جو خود کو خدا کہتا ہے، اتنا بڑا کافر، اتنا جابر آدمی، جس نے کہا کہ بچے پیدا ہوں تو مار دو، لڑکا پیدا ہو تو مار دو، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اس کے دربار میں جانا ہے. تو لہجہ تو پھر بڑا کڑک دار ہونا چاہیے نا، بڑے سخت الفاظ میں اس سے بات کرنی چاہیے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اذهبا الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو چکا ہے، گستاخ ہو چکا ہے، نافرمان ہو چکا ہے. فقولا، تم دونوں جا کے اس سے بات کرو. قولا لینا، کیسے؟ نرم انداز میں، شائستہ انداز میں، شگفتہ انداز میں، خوبصورت انداز میں، نفیس انداز میں، ملائم انداز میں، ریشمی انداز میں، اطلسی انداز میں، مخملی انداز میں اس سے بات کرنی ہے. فقولا لہ قولا لینا، کیوں نرم انداز میں کیوں بات کرنی ہے؟ لعلہ یتذکر او یخشی، ممکن ہے وہ نصیحت پکڑ لے اور اللہ سے ڈرنا شروع کر دے. لہٰذا جب ہم تبلیغ کریں، جب ہم ممبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھیں، آپ بڑے ہی خوش قسمت ہیں، بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ علماء جن کو وارث ممبر و محراب بنایا گیا. کہا کہ انبیاء کی وراثت لا یورث الدینار ولا درہم، وہ دینار و درہم چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ دینار و درہم چھوڑ کر نہیں جاتے، ان کی وراثت صرف علم ہوتی.
آپ اس وراثت کے امین ہیں. وہ وراثت آپ خوش قسمت ہیں, آپ کو چنا گیا ہے, آپ کا انتخاب کیا گیا ہے, آپ برگزیدہ ہیں. اب جب برگزیدہ ہیں, ایک ہوتا ہے برگزیدہ, اب میں ذرا تھوڑی سی ادیبانہ بات کروں گا. ایک ہوتا ہے برگزیدہ, اور برگزیدہ جب کوئی بن جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا, میں برگزیدہ بن گیا, فقر و فاقہ میرا راستہ بن گیا, غربت, افلاس, تنگ دستی, آزمائشیں میرا مقدر بن گئیں, پیبند لگے ہوئے کپڑے میں کیوں پہنوں, باقی لوگ تو دیکھیں اپنا بڑے ہی پرتکلف اور برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں, میں کیوں نہ پہنوں. تو اسے کہا کہ یہ نہیں کرنا. دیکھو تمہارے پیبند لگی ہوئی قبائیں جو ہیں, یہ تمہاری دریدہ کپڑے جو ہیں, ان پر شہنشاہوں کے قاقم و دیبا سے بنے ہوئے بڑی بڑی خلطیں جو ہیں ان پر نچھاور, یہ آپ کی جوتیوں پر نچھاور بادشاہوں کی قبائیں, ان کی خلطیں علماء کی. تو علماء ہمارا اثاثہ ہیں. اور یہ بچے, ان کے لیے آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, یہ جو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جن کے سینوں میں قرآن دل بن کر دھڑکتا ہے, جن کی شریانوں میں قرآن, جن کے سینوں میں دل بن کر دھڑکتا ہے, جن کی شریانوں میں لہو بن کر گردش کرتا ہے, جن کی زبانوں میں آیتیں بن کر فضاؤں میں ارتعاش پیدا کرتا ہے, یہ قرآن جو ان بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے. آج امریکہ, یہ میری بات دھیان سے سنیے گا, آج کوئی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی امپیریلسٹ اسٹیٹ, وہ مغرب ہو, وہ امریکہ ہو, وہ یورپ ہو, وہ رشیا ہو, وہ چائنا ہو, وہ کسی بھی مسلمان ملک کے اٹامک ری پروسیسنگ پلانٹ سے اتنا نہیں ڈرتی, وہ آپ کی ایک ملین نفری پر موجود افواج سے بھی نہیں ڈرتی. ڈونٹ کیئر, فٹ فار اٹ, وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ کیا ہے, یہ ایٹم بم کیا ہے, یہ تو ایک کھلونا ہے. انہوں نے تو 1945 یا 46 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر تجربہ کر دیا. وہ ڈرتے ہیں کہ پاکستان میں, انڈیا میں, سینٹرل ایشیا میں, ترکستان میں سانس لیتے ہوئے نیوکلیئر بامز موجود ہیں. سانس لیتے ہوئے, چلتے پھرتے, متحرک, متنفس, متموج ایٹم بم, یہ حفاظ قرآن. ان سے ڈرتے ہیں, ایٹم بم سے نہیں اتنا ڈرتے. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا, ہم تو قرآن کی تعلیم کو دنیا سے ختم, نعوذ باللہ من ذالک, ان کے عزائم ہیں, ہم تو قرآن کی تعلیم کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے تھے. ادھر یہ اسی محلے میں دیکھ رہا ہوں یہ 25-30 ایٹم بم پڑے ہوئے ہیں. پھر جامعہ نعیمیہ ہے, جامعہ اشرفیہ ہے, اور دوسرے جتنے مدارس ہیں, مسالک و مذاہب کے اختلاف میں مت پڑے. جہاں پر بھی قرآن حفظ کرایا جاتا ہے, جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے, جہاں قال اللہ قال رسول کا درس دیا جاتا ہے, وہاں پر کفر کے مقابل میں مجاہد تیار کیے جاتے ہیں. اور آج ہمیں صرف اپنی بات سمیٹتا ہوں کہ ہمیں ایک بات سوچنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کی امت ہیں. ہماری اتنی ارادت اور عقیدت ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں, کلمہ طیبہ کا ذکر کر رہے ہیں, آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں, آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, استغفار پڑھ رہے ہیں, اپنا اپنا ذوق ہے نا, اس کے مطابق ذکر کر رہے ہیں. لیکن دیانتداری سے بتائیے گا کہ محافل میں جہاں نعتیں پڑھی جاتی ہے, اس کے علاوہ زندگی میں بڑے سے بڑا کوئی مولوی جو ہے 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ وسلم پر درود پڑھتا. کب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ہم دن میں؟ صرف نماز میں. امت پر اتنے احسان ہیں اور ہم اپنے نبی کو صرف 5 وقتہ نماز میں یاد کر کے سمجھتے ہیں کہ کافی ہو گیا, یا نماز کے بعد سلام پھیرا تو صلاۃ و سلام پڑھ لیا,
تو یہ کافی ہو گیا؟ بلا شبہ یہ بھی درست ہے، یہ بھی پڑھنا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا کہ جب آپ راستے میں گھر کی طرف جا رہے ہو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھیں، گھر میں جا کے پڑھیں، بچوں کو تلقین کریں، رزق میں تنگی ہے تو درود پڑھیں، رزق میں وظیفہ ہے، رزق میں تنگی ہے، کوئی اور وظیفہ نہیں میں آپ سے عرض کروں گا، میرا بڑے صوفیاء سے تعلق رہا، بڑے بڑے صوفیاء سے جو اپنے زمانے کے قطب تھے، اپنے زمانے کے غوث تھے، میں نے ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ میں صوفی برکت علی لدھیانوی کے آستانے پر حاضر ہوتا رہا، ان سے مجھے مصافحے کا شرف حاصل، میں ملک واصف علی واصف صاحب کے باقاعدہ شاگرد ہوں، بی اے میں نے ان سے باقاعدہ انگریزی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں ان کی جب کایا کلپ ہوئی اور وہ تصوف کی طرف آئے تو تب بھی میں ان کا خدمت گار رہا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے طور پر بنیادی طور پر یہ سوچنا ہے کہ ہم جس نبی کی امت ہیں ہم اسے دن میں کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ آپ ان پر درود پڑھیں گے تو آپ ان کو یاد کریں گے۔ جب میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا ہی، کوئی کہتا ہے صلو علیہ وآلہ، اتنا ہی، یہ درود آپ نے پڑھ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور گلدستوں کی شکل میں فرشتے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو نبی کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب نے بھیجا، یہ منیب صاحب نے بھیجا، یہ قاری صاحب نے بھیجا ہے، یہ مسجد بلال کے خطیب نے بھیجا ہے، ان کے مقتدیوں نے بھیجا ہے۔ آپ کسی ایس ایچ او، مقامی تھانے کا ایس ایچ او اگر آپ کو یاد کر لیں تو کتنا کہتے ہیں وہ تھانے دار نے سڑی بل قسم دی جڑی یہ وہ ایک تعلق ہے، کہاں شہنشاہی کائنات۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کی بھی اصلاح کر لیں، ہم اکثر کہتے ہیں سرور دو عالم، یار یہ چھوٹا لفظ ہے، یہ فرمایا کیجئے، کہا کیجئے 18,000 مخلوقات ہیں، سرور ہر عالم، جس عالم کو میں جانتا ہوں اس کے بھی آپ بادشاہ ہیں، سرور بادشاہ، جس عالم کو میں نہیں جانتا وہ قرہ، وہ سیارہ، وہ مریخ، وہ مشتری، جہاں پہ ابھی انسان نہیں پہنچا، ابھی آکسیجن ڈھونڈ رہا ہے، وہاں پر زندگی کے آثار ڈھونڈ رہا ہے، وہاں پر بھی اگر کوئی مخلوق ہے تو اس کے بھی مالک و خالق، اس کے بھی مالک و سرور اور بادشاہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ وسلم۔ تو لہذا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر میں آپ سے یہ عرض کروں گا، مجھے پتا ہے مفتی صاحب آگے، میں اپنی بات کو سمجھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک حدیث قدسی ہے، اس پر بات ختم کرتا ہوں۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، کہ آقا اگر آپ کو پیدا نہ کیا جاتا تو زمین و افلاک میں کسی چیز کو پیدا نہ کیا جاتا۔ آپ کو پیدا کیا تو آپ کے لیے، آپ شعروں کو ترنم، لالا زاروں کو تبسم، پہاڑوں کو جلال، ستاروں کو جمال، پھولوں کو رعنائی، بگولوں کو برنائی، شفق کو لالی، کھیتوں کو ہریالی، قوس قزح کو رنگینی، چٹانوں کو سنگینی، کلیوں کو مسکراہٹ، کرنوں کو جگمگاہٹ، ریشم کو سرسراہٹ، شبنم کو نرماہٹ، بجلیوں کو بے باکی، شمشیروں کو براکی، چڑیوں کو چہکار، بادلوں کو للکار، اور اس کائنات میں بلبلوں کو زمزمیں اور زلزلوں کو ہمیں دیے۔ داستان حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی،
داستان حسن جب پھیلی لا محدود تو لامحدود تھی. اے میرے آقا جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. شکریہ. ماشاء اللہ.